میٹرز پرسنل میں. اچھا تو آپ کا عروج ختم کیسے ہوا؟ آپ عروج زوال کیسے؟ زوال پھر اس کے بعد اسٹارٹ ہو چکا تھا زوال. دوسری شادی کے بعد ہوا. دوسری شادی کے بعد، اور اس سے پہلے بھی یہ کہانی جب صلح کروائی. آپ کی سیکنڈ وائف اچھی نہیں ہے؟ اگر اچھی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ تو آپ نے ان سے شادی پھر کیا سوچ کے کی تھی؟ بس ایک چیز، اب کوئی ایک ایسی پرسنل باتیں ہیں جو میں نہیں اس میں شیئر کر سکتا آپ کے ساتھ، کیونکہ ایک کسی کو سہارا دینے کے لیے. اچھا کہ چلیں آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں، آپ رائے راستے پہ آ جائیں. دبے لفظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ رائے راستے پہ آ جائیں. لیکن وہ رائے راستے کیا آنا، میں خود ہی ایک راستے سے بھٹک گیا. اس چیز نے آپ کے ذہن پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ آپ کا دھیان کام سے خراب ہو گیا. کام سے گیا، ہر چیز سے گیا. پھر یہ لوگوں کو بھی انہی میں جو ڈائریکٹر بھی ہیں جو بھی ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی کسی چیز کی تو ان کی لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ باس. تو جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ فون بھی نہیں اٹینڈ کرتے. تو آپ کو ان کی ضرورت چلے آپ ان کا نام بیچاروں کا نہ لیں کہ یہاں پہ وہ ابھی ہے نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. نام مجھے پتا تھا کہ آپ کی کہانی کیا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا آپ کی کہانی کیا ہے تو میں جامی صاحب کو فون پہ لیتی کہ جی ایسی بات ہے. لیکن جو نہیں ہو اس کی غیر موجودگی میں اس کا نام بھائی نہیں بھی لیتے. اچھی بات ہوتی ہے حمزہ بھائی، آپ کیونکہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اس لیے ہم ان کا نام چلے نہیں لیتے. ہم نام کے بغیر بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوا. آپ کو احساس جرم اس چیز کا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی؟ آپ کو احساس جرم اس بات کا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کی؟ یا آپ کو احساس جرم اس بات کا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جن کے ساتھ آپ کام کرتے تھے لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ سے انہوں نے کوئی مدد نہیں کی؟ اب وہ کس چیز کا، ایسی کون سی چیز ہے جس کو آپ کو احساس جرم ہے؟ وہ چیز اندر سے اندر یہی کھائی جا رہی ہے. میری بہت اچھی صحت ہوتی تھی، یہ پوزیشن نہیں تھی، نہ شوگر تھی، نہ کوئی ہارٹ کی پرابلم تھی، کسی چیز کی نہیں تھی. میرے خیال میں آپ کو جو احساس جرم ہے وہ شاید اگر ہو رہا ہے تو وہ نکال دیجیے، اگر دل بھاری ہو رہا ہے تو نکال دیجیے، اچھا ہوتا ہے. سب اپنے ہی ہیں ڈاکٹر صاحب. دوسری شادی کا ہے آپ کو احساس جرم؟ دوسری شادی کا نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. کلوز جاؤ. نہ میری بچیاں مرتی. بچیاں مرتی؟ ایک انسان ہوتا ہے کہ کسی کا ساتھ دیتا ہے، ساتھ انسان کا کندھے جوڑنے سے نہیں ہوتا. احساس ہوتا ہے انسان کا گھر میں اخلاق اور محبت پیار سے. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو جب یہ چیز گھر میں نہیں ہوتی نا تو کوئی کام یا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. 3 سال ہو گئے ہیں، جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پاس تھا وہ بھی بیٹھ گیا، چھپ کے بیٹھ گیا کہ نہیں کیا کروں، اب کس طریقے سے مینج کروں کام کو، کیسے نکلوں. اگر بچیوں کو چھوڑ کے، یہ جو چھوٹی بچیاں ابھی 3 ہیں میرے پاس، یہ پہلی بیوی سے، سیکنڈ والی سے ایک آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت کے ساتھ. کبھی کبھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ جانا پڑے وقفے پہ، لیکن کیا ہے یار کہ بہت ضروری ہے جانا. ذرا جلدی سے آئیے پلیز، جلدی سے آئیے پلیز. یہ اپنا دل کی بات کہہ رہے ہیں، ورنہ دل جو ہے نا بھاری رہے گا. بیٹا پانی لے آؤ، گلاس میں لے کر آؤ، وقفہ لیجیے. ایک بار پھر ہمارے چینل کا بہت شکریہ. آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت باخبر سویرا مایا کے ساتھ ایئر وائی نیوز کے پلیٹ فارم سے. آپ لوگوں کی کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں. ڈاکٹر پروفیسر محی حسین ہمارے ساتھ موجود، اور حمزہ بھائی اپنی کہانی بتا رہے تھے. کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہے نا بہت تنگ کرتی ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، لیکن آج دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان کی بات کاٹ کے ان کو بولوں حمزہ بھائی تھوڑا سا رکیں، آپ اپنے ایموشنز روک لیں، ذرا سا اپنے آنسو روک لیں، اپنا غم روک لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ مجھے وقفے پہ جانا ہے. مجبوری ہوتی ہے، لیکن ہم بھی انسان ہیں. اب جو بھی سوچ رہا ہوگا کہ دیکھو کیسے وقت پہ لے لیا وقفہ، ہم خود سے ہی لیتے ہیں. ہمارے لیے ہمیں کچھ رولز ہوتے ہیں، ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ کبھی کبھی ڈاکٹر کو بھی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر چاہتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی مریض کی ڈیتھ ہو، لیکن اس کو بھی، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی دکھ ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی فیل ہوتا ہے، ہم بھی احساس رکھتے ہیں. تبھی کالز کر رہے ہیں انتظار. اور آج کا موضوع گلٹ، اور حمزہ صاحب نے جو اب تک اپنی جو کہانی سنائی. میں ایک کال لے لوں، پھر میں حمزہ بھائی کی طرف واپس آؤں گی. السلام علیکم جی. عروسہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے میں ابھی بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو عروسہ؟ خیریت سے ہو؟
ہاں جی، کرم اللہ پاک کا جی. اور آج کا ٹاپک بھی تھوڑا سیڈ ہے، تو میں نے بتانا تھا کہ میرے پھوپھا جی ہیں نا، ان کا آپریشن کرنا تھا کسی اور چیز کا، کر دیا کسی اور چیز کا، اس طرح ان کے 4 آپریشن ہو چکے ہیں. تو بیٹا گلٹ کس چیز کا ہے، کس کو؟ تو ڈاکٹر پہ ہے، سب کو ہے کہ نا، آپ کو جب بیٹا ڈاکٹر گلٹی ہے نا، گلٹی دیکھو میری جان، آج کا موضوع آپ سمجھ نہیں پائے ہو. گلٹ جو احساس جرم ہوتا ہے وہ خود کو ہوتا ہے. آپ کی بات کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں. گلٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے خود کے اندر ہوتا ہے. گلٹی وہ جرم ہے جو وہ جرم ٹھہرائے جا رہے ہیں یا ان کو وہ ان کا تعلق نہیں ہے. اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹاپک. پلیز ٹاپکس کو مکس نہیں کرو بیٹا. یہ وہ ٹاپک، ہاں ٹھیک ہے میری جان. ہاں سیکنڈ بات یہ کہ آپ 15 کو ہے نا ملتان میں آڈیشن کوکنگ کچن آئیڈل کے. جی 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 جی. اور آپ بھی ملتان آ جائیے گا، اس طرح آپ اپنے ابا جان کی کبا پہ بھی چلے جائیے گا اور میں بھی ساتھ چلوں گی. ٹھیک ہے، آپ نے پکا پرومس آنا ہے. بیٹا میں وعدہ نہیں کر سکتی، میں کوشش پوری کروں گی، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. ذرا سا میں ٹاپک پر اس وقت ہوں. تھینک یو سو مچ. آئی ٹاک ٹو یو روسا لیٹر. حضرت آزاد ہم بات کر رہے تھے اس وقت حمزہ بھائی سے، اور اب تک آپ نے جو کہانی اپنی آواز اور اپنی زبان میں سنائی حمزہ بھائی، اس میں یہ تھا کہ آپ کو افسوس یہ ہے کہ آپ نے دوسری شادی کی. آپ کو لگتا ہے دوسری شادی کے بعد آپ کا سب کچھ الٹا ہو گیا؟ دوسری شادی کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گئی کہانی. لیکن اس سے پہلے یہ اسٹارٹ ہو چکا تھا میرے ساتھ، کیونکہ تو پھر دوسری شادی پھر آپ اس عورت کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں جس کو تو خود نہیں پتا اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے آپ کی طرح. اس چیز میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک یہ خامی ہے کہ اپنے گھر کی بات دوسروں کو جا کے شیئر کرنا. بھائی ایک چیز گھر میں ہے، آپ گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو اچھا کھاتے تھے. اگر آج کھانے کو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس مسئلے کو بھی حل کر دے گا. اب میرے بچے ہیں، اگر آپ پہلی بیوی سے ہیں، آپ ان بچوں کو اگر پیار دیں گی تو وہ اچھے طریقے سے بیہیو کریں گے نا. وہ اچھے بچے بھی اس کے خدمت بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں. جو ان میں سے بیٹا جو آپ کے پہلے بچے ہیں وہ اپنی دوسری امی کا بہت خیال رکھتے ہیں. بہت خیال رکھتے ہیں، سویٹ، بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ وہ ان کو بہت گالی گلوچ. ایک دن بس میں نے بچی میری ایک ہے کہ جو صحیح بول نہیں پاتی، اس بچی کو ایک بچے سے وہ دودھ گر گیا تو اس نے ایک شیلٹ اٹھائی، اس سے صاف کرنے لگی تو اس نے بہت برے طریقے سے پیٹنا شروع کیا. اس وقت میں پھر کھڑا ہوا. پھر میں نے کہا نہیں، قصور نہ اس کا ہے نہ میرے بچوں کا، قصور میرا ہے، غلطی میرے اندر ہے. کیوں اگر میں یہ چیز نہ کرتا، میں اپنے کام میں توجہ دیتا، اپنے کام کو دیکھتا، تو آج میرا خیال ہے کہ نہ میرے سے میرا خاندان چھوٹتا اور نہ میرا گھر تباہ ہوتا. پہلی بیوی کا ہے؟ اس کو میں نے طلاق دی. طلاق دے دی. اچھا، سلسلہ یہ کہ آپ نے طلاق دے دی، ایک دوسری عورت لے کے آئے جس کا اپنا بچہ ہے ساتھ؟ نہیں، وہ میرے نہیں، آپ کے بچے. اب وہ جو سوتیلی ماں ہے وہ سلوک آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتی، اس چیز کا آپ کو احساس جرم ہے کہ میرے بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتی، میرے بچوں کو جو محبت ملنی چاہیے ماں کی وہ نہیں مل رہی، اور اپنے آپ کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں. یہ قصہ ہے. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ جو کاروبار آپ کا تباہ ہوا، جو بتدریج ختم ہوا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ اس کے پیچھے یہ معاملہ ہوا کہ ایک دن میں گھر میں سویا ہوا تو رات کے ٹائم رمضان شریف کا ٹائم تھا، تو سحری کر کے پہلی والی وائف، یہ دونوں ایک ساتھ ہی تھے. ساتھ ہی رہ رہے تھے؟ ہاں، گلشن میں شادی کر لی تھی آپ نے دوسری، اور پھر دونوں ایک ساتھ رہ رہے ساتھ ہی تھے. اچھا. اب چیز یہ ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے وہ بڑی والی اس کو بہکاتی تھی اور یہ اس کو بہکاتی تھی. سحری کے ٹائم روزہ رکھ کے سب بچے سو گئے نماز پڑھ کے، تو میں نے دیکھا تو بڑی وائف جو میری تھی پہلی والی، تو وہ ٹیلی فون پہ کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. میں نے جا کے بولا بھائی کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ موبائل تو میں نے ختم کر دی، گھر میں نہیں رکھنا چاہ رہا. یہ کہاں سے آیا نیا موبائل؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ عامر بیٹے نے میرے نے لا کے دیا. بھائی عامر اٹھ بیٹا آپ نے دیا؟ ہاں ابو دوست کا لے کر آیا ہوں. کہہ رہی میں اپنی امی سے بات کر رہی ہوں. بھائی آپ اپنی امی سے بات کر رہی تو میری تو بات کرا دیں. وہ اس نے ٹیلی فون موبائل جو تھا وہ دائیں بائیں کر کے کاٹ دیا. چھوٹی والی بھی اٹھ گئی وائف، اس کو کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ نجائز کر رہا. بھائی نجائز کیا کر رہا ہوں؟ میں تو گھر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ گھر کو نہیں سنبھال سکتی، نہیں دیکھ سکتی،
تو پھر مجھے بتا دیں. اب میں کام کو بھی توجہ دے رہا ہوں, گھر کو بھی دیکھ رہا ہوں, تو اسی چیز کے اوپر میں الجھتا ہی گیا. اب کیسے الجھتا گیا, یہ میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا. اچھا مجھے بتائیے کہ اس احساس جرم کے بعد اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح اس کام کو آگے نہیں بڑھا پا رہے, وہ ہمت نہیں رہی آپ میں؟ جب گھر ہی سے آگ لگ جائے, ہاں یہ صحیح بات ہے, گھر کے 24 سال گزارنے والا ہی آگ لگا جائے, تو پھر پرائے پہ کیا اعتماد کروں گا, اپنے آپ پہ کیا اعتماد کروں گا. میں ذرا یہاں آ رہی ہوں. بچی میری بچی کی ڈیتھ ہو رہی, تو بچی میری جل گئی. کیسے جل گئی؟ آج میں پوری ڈیٹیل کھول کے بتاؤں گا سر. وہ اسی چیز میں اندر ہی اندر ختم ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میرے پاس, جوان ہوا, اقبال نام تھا اس کا. جب میں بیڈ لک ہوا تو اورنگی ٹاؤن آ کے بیٹھ گیا. کچھ پیسے پیمنٹ لینی تھی, دینی بھی تھی. ایک ذہن میں خوف آ کے بیٹھ گیا کہ میں اپنے بچیوں کو سنبھال کے بیٹھ جاؤں. چھوٹی والی نے بھی چھوڑ دیا تھا, وہ اپنی ماں کے یہاں رہنے لگی تھی. ان کا گھر میں آنا جانا تھا, میں اس پہ اعتماد کر رہا تھا کہ یہ میرا بچوں کی طرح ہے, اس کی وائف میری بیٹیوں کی طرح ہے. میں ایک دن گھر میں نہیں تھا, چھوٹی والی وائف بھی آ گئی, تو میں نے بولا بھائی آپ آیا جایا کرو. بچوں کو بولا, بچیوں کو. انہوں نے بولا ٹھیک ہے ابو, یہ چچو ہیں ہمارے, یہ چچی ہے. انہوں نے کوئی 2-4 ماہ کے بعد 5 ماہ کے بعد گھر میں آنا جانا تھا, بچیوں کو ایسا سبق دینا شروع کیا. میں گھر آتا ہوں تو میرا بڑا بیٹا اور میری دوسری وائف یہ گئے ہوئے سامان لینے کھانے پینے کا, میں کہیں کام کے لیے نکلا ہوا. تو جیسے گھر آتا ہوں اس لڑکے کا فون آتا ہے اقبال کا کہ آپ کے بچے نہیں ہیں گھر پہ, وہ چھوٹی والی کا بیٹا ہے. بھائی کدھر گئے چلے, واپس گھر آیا, گھر جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں, پھر کپڑے لے کے چلے گئے. میں نے بڑا اس کے آگے رویا کروایا, لیکن وہ میرا مذاق اڑاتا رہا. بچیاں انہوں نے دونوں رکھ لی. کنہوں نے رکھ لیا دونوں بچیاں؟ وہ اقبال نے. اچھا, اقبال کون ہے؟ یہ میرے پاس ڈرائیور ہوتا تھا. اچھا, جب رشین آتے تھے اس وقت میں. اچھا, بچیاں ان کے پاس, اب بچے نہ ملیں تو اچانک پھر 6 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ میرا ایک بچہ گلشن میں کسی ہوٹل میں برتن صاف کر رہے, کام کر رہے. میں نے اس کو جا کے ڈھونڈا, اس کو سمجھایا. میں کہہ دیتا میں نے تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا, میں نے اتنی محنت کی تھی, نہ مجھے رات کا پتا تھا نہ دن کا, میں اتنا سفر کرتا تھا اکیلا. یار آج آپ برتن دھو رہے ہو, نہیں کرو. اس نے بتایا پھر کہ ابو ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے کہ امی کے پاس ہم رہ رہے ہیں, اور بڑی بہن اور چھوٹی بہن ایک کا انہوں نے نکاح کروا دیا ہے, اور دوسری والی بھی ادھر ہے. کہ یار اچھا چلو ٹھیک ہے, ملیں گے کسی طرح. تو نہیں مل پایا. پھر میں نے چھوڑ دیا. میں کہ میری قسمت میں یہی ہے, اب کسی کے پیچھے نہیں جانا. میں کیوں اپنے آپ کو مزید الجھا دوں بیماریوں میں کہ یہ میرے بچے یہ بھی ہاتھ سے نکل گئے. کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ اس لڑکے کا بیٹا فوت ہو گیا جل کے. اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو میری بچی بھی جل گئی ہے. انہوں نے دفنا دیا اپنے بیٹے کو. تو میں گیا, میں کہ یار بڑا دکھ ہوا ہے. بہرحال میں کہا میرا صبر تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے یہ دکھایا کہ تیرا جوان بیٹا تیرا بازو چلے گیا. اس نے بولا جی آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دو. میں کیا معاف کروں یار, نہ میں خاندان میں جا سکتا ہوں, نہ میں کسی کو منہ دکھا سکتا ہوں. تجھے اپنی اولاد کی طرح, چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا, تو نے بھی پیٹھ پہ چھرا مار دیا. چلو خیر میری قسمت میں تھا. کچھ دن گزرے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بچی کو علاج کے لیے کچھ کر سکوں. بچی کہنے لگی, میں کہ بیٹا میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تم لوگوں کی غلطی ہے, یہ تم لوگوں نے جو کیا ہے اس کی سزا مجھے بھی ملی ہے. میں بھی آج شرمندہ ہو کے چھپا ہوا ہوں.
تو کہنے لگی ابو گھر لے چلو. گھر جب میں اٹھانے لگا تو اس کے خون ٹپکنے لگ گیا, نہیں لٹا سکا. پھر اس کو جمعے